میری ساس تو جیسے میری دشمن بن گئی تھی، اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھی کہ اسد اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو، میں اپنی بہن کی بیٹی نائلہ تمہارے لیے لے آؤں گی۔ اسد کہنے لگا، امی اولاد تو اللہ کی دین ہے، جب وہ چاہے گا دے دے گا، مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے، مجھے دوسری عورت کی حاجت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصے کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ میرا شوہر جیسے ہی کام سے واپس آیا تو میں جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو میں نے اپنے شوہر کی جانب بڑھا دیا تھا۔ اسد مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے تھے، تبھی میری ساس جلاد بن کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اس بانجھ کو فوراً طلاق دے دو، نہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں اپنا سامان پیک کر کے بیٹھی ہوں۔ اسد کا منہ بن گیا تھا، وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے میں چلے گئے تھے۔ دراصل میری شادی کو 4 سال ہوئے تھے، اولاد سے گھر آباد نہ ہو سکا تھا۔ میں ہر گھڑی اولاد کی خاطر دعائیں کرتی رہتی تھی، مگر میری سنی نہ گئی۔ میری ساس تو جیسے میری دشمن بن گئی تھی، وہ مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے ہر وقت میری اور اسد کی لڑائی کرواتی رہتی تھی۔ کبھی کسی بات کو بہانہ بنا کر طوفان کھڑا کر دیا کرتی تھی۔ اب پچھلے برس جب وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی بہن کے گھر گئیں تو انہوں نے اس کی بیٹی کو اسد کے لیے پسند کر لیا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھی، اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھی کہ اسد اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو، میں اپنی بہن کی بیٹی نائلہ تمہارے لیے لے آؤں گی۔ اسد کہنے لگا، امی اولاد تو اللہ کی دین ہے، جب وہ چاہے گا دے دے گا، مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے، مجھے دوسری عورت کی حاجت نہیں ہے۔ مسلسل پانی کی بوند گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ مجھے اب ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں اسد مجھے چھوڑ نہ دے۔ مجھے ان کی سنگدلی پر حیرت ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر ان سے کہہ ہی دیا کہ جن کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں نہ وہ دوسروں کی بیٹیوں کے گھر برباد کرتے ہیں۔ میری بات سن کر میری ساس نے مجھے میرے شوہر کے سامنے جھڑک دیا، کہنے لگی، میری بیٹی تم جیسی بانجھ نہیں ہے، وہ بچوں والی ہے، تم اس تک نہ ہی پہنچو تو اچھا ہے۔ اب میری ساس انوکھی ضد لگا کر بیٹھی تھی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اسد نے اپنی والدہ کی ضد میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ وہ کہنے لگے، امی یہ لے، طلاق دے دی ہے میں نے فوزیہ کو، اب یہ اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، آپ میری بات یاد رکھیں، آپ کے سامنے میں اپنی زندگی تباہ کروں گا، آپ یہ مت سوچیں کہ میں آپ کی بہن کی بیٹی سے شادی کر لوں گا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں کسی سے بھی اب شادی نہیں کروں گا، آپ اس گھر کو دوبارہ آباد ہوتا دیکھنے کے لیے ترستی رہ جائیں گی۔ میں آنسو بہاتی اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جس طرح آج اسد کی والدہ جیت گئی تھیں، آگے بھی وہ جیت جائیں گی۔ اسد کر لے گا دوسری شادی، ہو جائے گا اس کا گھر آباد، مگر میں تو مکمل طور پر برباد ہو چکی تھی۔ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، میں جاتی تو کہاں جاتی؟ باپ تو میرا 20 برس پہلے ہی انتقال کر چکا تھا۔ میں نے اور امی نے ماموں کے گھر ہی ملازموں کی حیثیت سے زندگی گزاری تھی۔ 2 سال قبل امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ رہی بات ماموں کی، تو 6 ماہ قبل ہی یہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر شفٹ ہو چکے تھے۔ اب رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں تنہا ٹھکانے کی تلاش میں سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ مجھے گھور رہے تھے کیونکہ میں بے تحاشا حسین تھی۔ اب میں 24 برس کی ہو چکی تھی۔ اسد کہا کرتے تھے، فوزیہ، اصل حسن تو اب تم پر آیا ہے، جب تم بیاہ کر میرے گھر آئی تھی تب تو تم بہت چھوٹی سی تھی، اب میرا یہی حسن مجھے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا تھا۔ میں چپ چاپ بس چلتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کچھ لوگ شاید اس دنیا میں صرف امتحان دینے کے لیے ہی آتے ہیں، جیسے کہ میں، جبکہ کچھ لوگ اپنی زندگی پھولوں کی سیج پر گزار کر اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ نہ جانے آفتیں میرا پیچھا کیوں نہ چھوڑتی تھیں، وہ کیوں میرے نصیبوں سے چپک گئی تھی۔ اب گھر سے نکلنا رہ گیا تھا، وہ بھی میرے نصیبوں کی سیاہی نے مجھے دکھا دیا تھا۔ میں آگے بڑھ رہی تھی جب میں نے محسوس کیا جیسے کوئی میرا تعقب کر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 3 لڑکے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر وہ مسکرانے لگے تھے۔ ایک بولا، کہاں کو چلتی ہو؟ آ جاؤ ہم گھر تک ڈراپ کر دیں۔ اس کی بات سن کر اس کے ساتھی ہنسنے لگے تھے۔ میرا خوف سے پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اگر میں یوں ہی سڑک پر چلتی پھرتی رہوں گی تو میرے پاس کچھ نہ بچے گا، کیونکہ جگہ جگہ گدھ گھاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ تبھی میری نظر ایک آدمی پر پڑی، وہ اپنی دکان بند کر کے غالباً گھر ہی جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔
شکل صورت سے میں خاندانی لگتی تھی، اس لیے وہ رک کر میری بات سننے لگا تھا۔ میں بولی، شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے، والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ خدا را میری مدد کرے، میرے پیچھے چند اوباش لڑکے لگے ہوئے ہیں۔ اس آدمی نے سر سے پیر تک میرے حلیے کا مشاہدہ کیا تھا، جیسے یہ دیکھ رہا ہو کہ میرے الفاظ میں کتنی صداقت ہے۔ پھر وہ بولا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں اس آدمی کے ساتھ چلنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس آدمی سے ٹھکانے کا سوال کر کے درست کیا یا غلط۔ میں نے سوچا کہ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے جیسے ہی اس آدمی کے گھر میں قدم رکھا، میرے کانوں سے چھوٹے سے بچے کی رونے کی آوازیں ٹکرائی تھیں۔ وہ آدمی جلدی سے آگے بڑھا تھا، میں بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ 80-85 سال کی ایک بڑھیا خاتون تھی جو اس ننھی سی جان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آدمی بولا، امی میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے کام والی کو نہ جانے دیا کریں، آپ سے یہ بچی نہیں سنبھل سکتی۔ آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ کو خود سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ بچی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس بچی کو گود میں لے لیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے بے قرار وجود کو سکون مل گیا ہو۔ وہ لڑکی بھی میری آغوش میں آ کر سکون محسوس کر رہی تھی، اس لیے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ وہ آدمی جلدی سے کمرے میں چلا گیا اور فیڈر بنا کر لے آیا۔ اس نے مجھے فیڈر تھما دیا تو میں بچی کو دودھ پلانے لگی تھی۔ وہ آدمی بولا، میرا نام فیض ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ 3 ماہ پہلے اس کی والدہ اس کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئی۔ مجھے کوئی ایسی عورت نہیں ملی جو میری بچی کا ماں کی طرح خیال رکھے۔ میری امی تو اس بچی کو اٹھانے کی بھی سکت نہیں رکھتی۔ جب آپ نے مجھے راستے میں یہ بتایا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکی تو میں نے سوچا کہ آپ کو اپنے ساتھ گھر لے چلوں، اس طرح آپ کو ٹھکانہ بھی مل جائے گا اور اولاد بھی، جبکہ میری بچی کو بھی ماں مل جائے گی۔ میں اس آدمی کی بات سن کر بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکالا تو اللہ نے مجھے گھر کے ساتھ ساتھ اولاد بھی دے دی تھی۔ میں اس بچی سے والہانہ محبت کر رہی تھی۔ فیض یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ دودھ پلانے کے بعد میں نے سوچا کہ اس بچی کو سلا دیتی ہوں۔ تب فیض میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک کیسٹ تھما دی اور بولا، یہ بچی اس کیسٹ کی آواز سے ہی سوتی ہے۔ میں نے وہ کیسٹ لگائی تو اس میں عجیب سی میٹھی سی لوری تھی۔ وہ لوری سنتے سنتے میں بھی سو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ بچی کے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ فیض نے دروازے پر دستک دی تو میں نے انہیں کمرے میں آنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے مجھے فیڈر تھما دیا اور بولے، انشا اس ٹائم دودھ پیتی ہے۔ میں نے وہ فیڈر ان کے ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ میں انشا کو دودھ پلا کر جب کمرے سے باہر نکلی تو ایک ملازمہ گھر آ چکی تھی۔ وہ بولی، فیض صاحب اپنی دکان پر چلے گئے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ ملازمہ گھر کی صفائی کرنے لگی تھی۔ میں سارا دن انشا کو سنبھالتی رہی تھی۔ میرے پاس کرنے کو کوئی کام تھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں سارا دن مصروف رہی تھی کیونکہ چھوٹی بچی کے ڈھیروں کام تھے۔ مجھے اولاد مل چکی تھی، میرے لیے یہی بہت تھا۔ رات جب فیض گھر آئے تو بولے، انشا نے تنگ تو نہیں کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی والدہ کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے مجھے کل والی کیسٹ تھما دی اور کہنے لگے، یہ لگا لینا نہیں تو انشا رات بھر سونے نہیں دے گی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ کیسٹ تھام لی تھی۔ تب مجھے خیال آیا کہ آج مجھے پہلا دن تھا اس گھر میں، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں سے یہاں رہ رہی ہوں۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ اسد کے بغیر جی نہیں پاؤں گی، مگر اس کا تو مجھے خیال تک نہیں آیا تھا۔ میں خود کو کوسنے لگی تھی، میں کتنی بے وفا تھی نا۔ اسد نے تو اپنی والدہ کے دباؤ میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی، پھر میں نے کس کے دباؤ میں آ کر انہیں بلا دیا؟ میں خود سے سوال جواب کر رہی تھی۔ میں نے انشا کو سلانا چاہا تو وہ کیسٹ لگا لی تھی۔ انشا بہت سکون کی نیند سو رہی تھی، جبکہ میری بھی آنکھیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ مجھ پر نیند طاری ہو چکی تھی، جبکہ میری آنکھوں کے سامنے فیض کی شکل گھومنے لگی تھی۔ جب میں سو کر اٹھی تو مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں ساری رات فیض کو خواب میں دیکھتی رہی تھی۔ اب بھی جب میں سو کر اٹھی تو میری نگاہیں بار بار دروازے پر اٹھ رہی تھیں کہ میں ایک جھلک فیض کی دیکھ لوں۔ مجھے اپنی دیوانگی پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے بچی کو فیڈر بنا کر دے دیا، مگر فیض اپنی بیٹی کو دیکھنے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے باہر نظر آ جائیں۔ میں باہر نکلی تو ملازمہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ میں بولی، فیض کہاں ہیں؟ وہ ملازمہ بولی، وہ تو اپنے کام پر چلے گئے ہیں۔ میرا دل ایک دم سے بجھ سا گیا۔
مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے انشا سے بھی اپنائیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے، میں ابھی عدت میں تھی، کسی بات کے متعلق ایسے نہیں سوچ سکتی تھی، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ شاید مجھے فیض کی طرف سے عزت کھینچ رہی تھی جو وہ مجھے دیتے تھے۔ رات جب فیض گھر واپس آ رہے تھے تو میں نے ان سے کلام تک نہ کیا تھا۔ وہ بولے، فوزیہ میری بیٹی ٹھیک ہے؟ میں غصے سے بولی، آپ کو کیا فکر اپنی بیٹی کی؟ صبح اسے دیکھے بنا ہی چلے گئے؟ اگر ذرا سی بھی فکر ہوتی تو آ کر اسے دیکھ جاتے۔ فیض میری طرف بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، فوزیہ میں جانتا ہوں میری بچی محفوظ ہاتھوں میں ہے، مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس چلے گئے تھے۔ مجھے ان پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے کیوں میری ناراضگی کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ میں نے بچی کو سلانے کے لیے وہ کیسٹ لگا لی تھی۔ بچی سو چکی تھی، جبکہ میرے کانوں میں کسی کی گفتگو کی آواز گونجنے لگی تھی۔ کوئی بے معنی سے کہکے تھے جو مجھے سنائی دے رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میرے اطراف میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، مگر مجھ پر نیند اس قدر غالب آ چکی تھی کہ مجھے الفاظ سنائی تو دے رہے تھے مگر ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نیند کی وادی میں ڈوبنے سے پہلے میرے کانوں میں ایک نسوانی آواز گونجی تھی۔ پھر ساری رات مجھے فیض کے سپنے آتے رہے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ فقط 4 دنوں میں ہی میں فیض کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے دور دور ہی رہتے تھے۔ ظاہری سی بات تھی، وہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے لائے تھے، انہیں میرے جذبات و احساسات کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ صبح فیض اپنی دکان پر جانے سے پہلے میرے کمرے میں آئے تھے۔ انہوں نے بیڈ پر لیٹی ہوئی انشا کو اٹھا لیا تھا اور کمرے سے باہر لے گئے تھے۔ مجھ سے انہوں نے کوئی بات نہ کی تھی، میں بھی ان کے پیچھے ہی باہر آ گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں پکڑ کر کھلا رہے تھے۔ میں بولی، فیض آپ اپنی بچی کے لیے ماں کیوں نہیں لے آتے؟ فیض مسکرا کر بولے، اگر میں اس کی ماں لے آؤں گا تو آپ کو بے گھر ہونا پڑے گا۔ میں جھٹ سے بولی، فیض آپ کسی ایسی عورت کو اس کی ماں بنا دیں جو مجبور بھی ہو اور بے گھر بھی، جو آپ کی بچی کو بے تحاشا پیار دے اور آپ کی بچی اس سے مانوس بھی ہو۔ فیض کہنے لگے، اچھا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ دکان پر چلے گئے تھے۔ میں بھی کمرے میں بیٹھ کر انشا کے ساتھ کھیلنے لگی تھی جب فیض کی والدہ نے مجھے پکارا تھا۔ میں اٹھ کر ان کے پاس گئی تو وہ بولی، فیض سے دور رہو۔ میں تو ان کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ میں ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں بولی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ بولی، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ میں بولی، آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ تب کمرے میں کام والی داخل ہو چکی تھی۔ وہ ہم دونوں کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، فوزیہ جی یہ آپ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے فیض کی والدہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں التجا نظر آئی تھی۔ میں نے بات بدل ڈالی اور بولی، کچھ نہیں، بس انشا کے متعلق بات کر رہی ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت کم کام کرتی تھی، زیادہ تر باہر صحن میں رہنا پسند کرتی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ انشا رونے لگی تو میں اٹھ کر اس کا فیڈر دھونے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں نے کچن میں کھڑکی میں سے دیکھا، ملازمہ گھر کے پیچھے حصے کی جانب جا رہی تھی۔ میں چونک گئی، اس لیے میں نے سوچا اس کا پیچھا کر کے دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ میں نے فیڈر کچن کاؤنٹر پر ہی رکھ دیا تھا اور خود اس ملازمہ کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ گھر کے عقبی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ کس کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اچانک اس ملازمہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ ایک دم سے چونک کر پلٹ گئی تھی۔ میری طرف دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گئی تھی، پھر خود بخود نظروں سے مجھے گھورتی ہوئی وہ بولی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ لگتا ہے آپ چاہتی ہیں کہ آپ سے یہ ٹھکانہ بھی چھین لیا جائے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، اس لیے بولی، دراصل وہ مجھے آنٹی نے بھیجا تھا، ان کی ٹانگوں میں بہت درد ہے، وہ دبانی تھی۔ اتنا کہہ کر میں واپس پلٹ آئی تھی۔ وہ بھی میرے پیچھے واپس آ گئی تھی۔ اب میرا دماغ بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس گھر میں کچھ غیر معمولی چیز لازمی تھی جو اب تک میری آنکھوں سے اوجھل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کے وقت تو ملازمہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اور پھر جب گھر میں لوری والی کیسٹ لگ جاتی ہے تو سب ہی گہری نیند سو جاتے ہیں۔ میں اٹھ کر اس وقت پورے گھر کی تلاشی لے سکتی تھی۔ اس مقصد کے لیے میں نے پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی لوری والی کیسٹ لگائی، میں نے اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا لیے تھے۔ اب مجھے لوری کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں آنکھیں موند کر لیٹی یہ انتظار کر رہی تھی کہ کب گھر والے سوئیں اور میں اٹھ کر اپنا کام کر سکوں۔ یوں ہی 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔
میں نے ہیڈ فون کانوں سے اتار دیے تھے۔ اب لوری والی کیسٹ بند ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھتی میرے کانوں میں کسی عورت کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ غصے سے چیخ رہی تھی، مگر اس کی آواز میں شدید درد بھی تھا۔ وہ بولی، فیض تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تم کیوں بھول گئے ہو کہ تم مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے؟ تب میرے کانوں میں فیض کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بولا، میں بہت جنونی ہوں یار، کیا کروں؟ جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ مجھے تو تم اچھی لگی تھی، تم میری دسترس میں تھی، اس لیے تم سے شادی کر لی تھی، مگر تمہاری بھابھی میری دسترس میں نہیں تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میں دل ہار گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا، ہم دبئی میں رہ رہے تھے جب تمہارے بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ ہم نے وہ ساری شادی ویڈیوز میں دیکھی تھی۔ پھر میں نے اچانک سے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم بہت حیران بھی تھی، وہ مجھ سے خفا بھی ہو گئی تھی کہ اگر پاکستان جانا ہی تھا تو پھر بھائی کی شادی سے پہلے کیوں نہیں گئے؟ تو بات دراصل یہ تھی کہ اگر میں تمہاری بھابھی پر فدا نہ ہو جاتا تو کبھی بھی پاکستان جانے کا فیصلہ نہ کرتا۔ وہ شادی شدہ عورت تھی، اسے حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ پہلی بات تو وہ خود ہی نہ مانی، اس لیے میں نے اس چیز کا یہ حل نکالا کہ میں جادو کے ذریعے اسے حاصل کر لوں گا۔ میں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ عامل نے مجھے مشورہ دیا کہ میں جس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کی اولاد کی بندش کے لیے جادو کر دوں۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ 4 سال تمہاری بھابھی بے اولاد ترستی رہی، پھر اسے طلاق ہو گئی تھی۔ میں فیض کی باتیں سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ کیا وہ یہ سب باتیں میرے متعلق کر رہا تھا؟ وہ مزید بولا، سعدیہ تم حاملہ تھی، اس لیے تمہارا لحاظ کرتا رہا۔ جب تم نے میری بیٹی کو جنم دے دیا تو میں نے تمہیں طلاق دے کر گھر کے عقبی حصے میں بند کر دیا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس قید میں نہیں رکھوں گا۔ تمہاری بھابھی فوزیہ کی عدت پوری ہو جائے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا، تمہیں بھی آزاد کر دوں گا۔ تم جانتی ہو کیا تمہاری بھابھی کو یہ طلاق میرے جادو کی وجہ سے ہی ہوئی ہے؟ جس شب اسے طلاق ہوئی تھی مجھے کالے علم کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ وہ میری دکان کے پاس سے گزرے گی۔ تب میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ ہر شب میں اسے لوری والی کیسٹ اس لیے دے دیا کرتا تھا کیونکہ میں نے اس میں ایک خاص قسم کا جادو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ جس طرح تمہاری بھابھی وہ منتر سنتی جائے گی وہ میرے عشق میں پاگل ہوتی جائے گی، اور پھر ایک دن ایسا ہی آئے گا کہ وہ خود میرے پاس آ کر مجھ سے کہے گی کہ فیض پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ تب تک تم خاموش رہو، یہ ہر رات واویلا مت کیا کرو، تمہارے چیخنے کی وجہ سے میرا منتر خراب ہو جاتا ہے۔ اف خدایا، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ کیا سن رہی تھی؟ کیا کوئی انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا تھا کہ میں فیض کے پیچھے دیوانی کیوں ہوتی جا رہی تھی۔ میں بے حس و حرکت لیٹی رہی تھی۔ صبح ہوئی تو فیض اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ چوکنی سی ملازمہ بھی گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے فیض کی والدہ سے کہا کہ وہ بیماری کا ڈھونگ رچا لیں۔ وہ اچھی خاتون تھی، میری بات مان گئی تھی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ انہیں فوراً ہسپتال لے چلو۔ اسے میری بات ماننا پڑی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلی میں گھر کے عقب میں آ گئی تھی۔ وہاں ایک کمرہ تھا جس کو باہر سے صرف کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سعدیہ بولی، فوزیہ تم؟ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں اس کی بیٹی پہلے ہی اٹھا چکی تھی۔ ہم دونوں چپ چاپ گھر سے نکل گئی تھیں۔ میں اسے بازیاب کرانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میں اسے اس کے میکے لے گئی۔ گھر میں جھانک کر دیکھا تو بہت برا حال ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں جا کر پتہ چلا تھا کہ اسد نے مجھے طلاق دینے کے بعد کام بھی چھوڑ دیا تھا اور دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ میری ساس نے مجھے گھر سے طلاق دلوا کر نکالا تھا۔ آج اس کی بیٹی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی تھی۔ میری ساس میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی، میری منت سماجت کر رہی تھی کہ میں واپس نہ جاؤں، مگر میں طلاق کے بعد اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتی تھی، اس لیے اسد کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئی تھی۔ میرا ٹھکانہ دارالامان بن چکا تھا۔ میرا ٹھکانہ دارالامان بن چکا ہے۔ میں نے یہاں آ کر خود پر ہوئے جادو کا توڑ بھی کروا لیا تھا۔ فیض پر پولیس مقدمہ بھی کروا دیا تھا۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی بسر کر رہا ہے۔ مجھ پر جس نے ظلم کیا تھا وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ میرے اطمینان کے لیے یہی کافی ہے۔